محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، ان آیات کا تعلق ان سے پہلی والی آیات ہی سے ہے، وہ اس طور پر کہ سابقہ آیات میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کو اور دعوت توحید کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب ایمان کی دعوت دی، قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک حکمت اختیار فرمائی۔ جب قوم میلے میں گئی تو آپ بت خانے میں داخل ہو گئے اور بتوں کو توڑ دیا، جو بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا، اس کے کھاندے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ قوم واپس آئی، بت خانے میں داخل ہوئی، اپنے بتوں کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی۔ بعد میں تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے۔ نمرود کے سامنے یہ مقدمہ پہنچا، اس نے قوم کو جمع کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلایا۔ تفتیش ہوئی، اب سچ بولیں تو جان کو خطرہ ہے، جھوٹ بولیں تو نبوت کو خطرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا انداز اختیار کیا کہ گویا کہ سوال انہی سے تھا، قاتل کون ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے؟ تو ہتھیار کس کے پاس ہے؟ تم خود دیکھ لو، وہ بڑے کے کھاندے پر ہے نا، ہو سکتا ہے اسی کا یہ کام ہو، پوچھ لو اس سے اگر وہ بات کر سکتا ہے۔ تب قوم شرمندہ ہو گئی، اس کی عقل ٹھکانے پر آ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ تم کو معلوم ہے اے ابراہیم، یہ ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت حرکت نہیں کر سکتے، نہ سن سکتے، نہ بات چیت کر سکتے ہیں، نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اور کس نے اس کو توڑا اس کا نام بھی یہ نہیں بتا سکتے، تو یہ بولیں گے کیسے بتائیں گے اپنے توڑنے والے کا یہ نام؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی اور کہا کہ افسوس ہے تمہاری عقلوں پر اور تمہارے ان جھوٹے خداؤں کے اوپر بھی، یہ بھی بیچارے ہیں، ہاتھ کے تراشے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے خود ان کو معلوم نہیں ہے، ان کو خدا بنایا گیا، معبود کا درجہ دیا گیا، خود ان کو پتہ نہیں ہے، تو پھر تم ان کو خدا کیسے مان سکتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بزرگوں اور عزیز دوستو، جیسا کہ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، باطل جب دلائل کی دنیا میں لاجواب ہوتا ہے تو پھر غنڈہ گردی پر اتر آتا ہے۔ سب آپس میں کہنے لگے کہ اب اپنے معبودوں کی حفاظت کرو۔ دیکھیے آپ، بندہ خود اپنے معبود کی حفاظت کی فکر میں ہے، وہ خدا کیسا جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا؟ کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کی حفاظت کرو، اور معبودوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ یہ پہلے ابراہیم کو ٹھکانے پر لگاؤ، اس کا صفایا کرو۔ اس زمانے میں مجرموں کو سزا دی جاتی تھی آگ میں جلانے کی۔ سب نے یہی سزا تجویز کی کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے جس میں ابراہیم کو ڈال دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ چنانچہ بزرگوں اور عزیز دوستو، اس کے لیے انہوں نے 1 مہینے تک ایندھن اور لکڑیوں کو جمع کرنے کی فکر کی۔ ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا، اس میں وہ لوگ لا کر لکڑیاں ڈالتے تھے، یہاں تک کہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے عورتیں منت مانگنے لگی کہ اگر ہمارے بچے صحت مند ہو گئے تو ہم ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دیں گے، اور لوگ مرادیں مانگنے لگے تھے اپنے اعتبار سے، اپنا کام بن گیا تو اتنی لکڑیاں جو ہے ہم ابراہیم کو جلانے کے لیے دیں گے، اور وہ کر بھی ویسا ہی رہے۔ 1 مہینے تک یہ تیاری ہوئی، اس کے بعد آگ جلائی گئی۔ انسانی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی خطرناک آگ جلائے گی، جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، جس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ جب بات پرندوں کی آئی تو مفسرین نے یہ بھی لکھا، اس وقت گرگٹ ایک ایسا جانور تھا جس نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش نہیں کی، ورنہ تمام مخلوقات نے آگ کو بجھانے کی کوشش کی۔ فرشتے بے چین ہو گئے، اللہ سے عرض کرنے لگے آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اس آگ کو بجھا دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے،
اس کو مجھ پر بھروسہ ہے، تم اگر کوشش کرتے ہو تو کر لو، جا کر کے پوچھ لو میرے دوست تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، پانی کے فرشتے آئے، عرض کیا آپ حکم دے ہم پانی برسا دیں گے، آگ کو بجھا دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہی قربانیوں کی یہ یادگار عید ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو عید کے موقع پر غلط چیزوں میں پڑنے کے بجائے حقیقت تک پہنچتا ہے۔ یہ کوئی دنیاوی تہوار نہیں ہے جیسا کہ اور قومیں مناتی ہیں، کھانے پینے کی عیدیں نہیں ہیں، یہ تو عبادت کی خوشیاں ہیں۔ اس میں قربانیوں کی یادگار، اس سے سبق اور عبرت حاصل کرنا ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ کافی ہے، وہی کارساز ہے، وہی میری حفاظت کرنے والا ہے، نگہبان اور محافظ ہے۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، ان لوگوں نے خود آگ اتنی خطرناک جلائی تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے خود قریب نہیں جا سکتے۔ اب کیا کیا جائے؟ ایک آدمی نے کہا کہ ایک منجنیق تیار کرو، جسے عام زبان میں گوپی کہتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ بہرحال اس زمانے کے حساب سے وہ منجنیق تیار کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار لیے گئے، منجنیق میں بٹھا دیا گیا، اس کے بعد مشین چلا کر یا اس زمانے کے حساب سے جو بھی ہے گول پھرا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ ادھر آگ میں پڑنے سے پہلے آگ کو پیدا کرنے والے خدا نے حکم دیا تو میرے حکم کے بغیر میرے دوست کو جلا نہیں سکتی، میں نے تیرا اثر سلب کر لیا اور کھینچ لیا۔ اللہ نے کسی مخلوق کو حکم نہیں دیا آگ کو بجھانے کے لیے، ڈائریکٹ اللہ نے آگ کو حکم دیا۔ اللہ خود فرماتے ہیں، ابھی آپ آیت میں سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، یا نارو اے آگ کونی بردا، تو ٹھنڈی ہو جا، وسلامہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، علی ابراہیم ابراہیم کے اوپر، میرے دوست کے اوپر۔ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، گلزار بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا ایک بال تک نہیں جل سکا۔ ہاں، جن رسیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس دیا گیا تھا اور جکڑ دیا گیا تھا، وہ رسیاں جل گئی تھی۔ اور وہ بھی کیوں جلی تھی؟ تاکہ آپ اس آگ کے اندر آزاد ہو جائیں، ہاتھ پیر آپ کے بندھے ہوئے نہ ہو۔ 40 دن آپ اس آگ کے اندر رہے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اللہ محافظ ہے، اللہ نگہبان ہے۔ جس اللہ نے یونس علیہ السلام کی حفاظت مچھلی کے پیٹ میں فرمائی، اسی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت آگ کے پیٹ میں فرمائی۔ ان واقعات سے پتہ کیا چلتا ہے؟ مومن کا ایمان کیسے ہونا چاہیے ڈائریکٹ اللہ کی ذات کے اوپر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر بھروسہ فرمایا تو اللہ نے فرشتوں سے بھی کام نہیں لیا، براہ راست اللہ نے آگ کو حکم فرمایا، یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم۔ یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ آپ سماعت فرمائیے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کس سے؟ اپنی قوم سے۔ کب کہا؟ جب وہ یہ مان چکے یہ پتھروں کے تراشے ہوئے معبود کچھ نہیں کر سکتے، تب کہا افتعبدون من دون اللہ، کیا تم پرستش کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی، ما لا ينفعکم شیئا، جو تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہیں، ولا یضرکم، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی۔ افل لکم، تف ہے، افسوس ہے تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان معبودوں پر، ان تراشی ہوئی چیزوں پر جن کی تم پرستش کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ افسوس ہے، افسوس ہے، بات جب اتنی کھلی ہوئی ہے اور تم ان کی خدائی کو تسلیم کر رہے ہو تو تمہاری عقلوں پر تف ہے، افسوس ہے۔ افلا تعقلون، کیا بات نہیں سمجھتے؟ اتنی بات بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ قالو، قوم کہنے لگی، حرقوہ، اسے جلا ڈالو، آگ کے اندر اس کو ڈال دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ میں نے تو کہا تھا کہ حفاظت کرو کی بات ہوئی تھی، لیکن یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے؟ اپنے
معبودوں کی، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی پلاننگ اور سازش کے مطابق آگ جلائی، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈال دیا۔ قلنا، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا۔ اب آگ بہت زیادہ ٹھنڈی ہو سکتی تھی، آگے اللہ نے ایک لفظ کا اضافہ فرمایا، وہ سلامہ، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہونا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے دوست کو سردی لگے، ایئر کنڈیشن بن جا، اے سی بن جا۔ کونی بردوں و سلامہ علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بری پلاننگ کی، لیکن اللہ نے ان کی پلاننگ کو ناکام کر دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کو ناکام کر دیا۔ کیسے ناکام کر دیا؟ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ ظاہر ہوا، آگ ان کو جلا نہ سکی، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، وہ کامیاب ہو گئے۔ اور دوسرے یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے ان میں جو ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر ایمان بھی لائے، اور ابراہیم علیہ السلام کا اور چرچا ہوا، اور آپ کی حقانیت، آپ کی سچائی قوم کے درمیان آئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اور فائدہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ دشمن لاکھ برا چاہے مگر ہوتا وہی جو خدا چاہتے ہیں، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ جو ہے پیدا کر سکتی ہے انداز گلستہ۔ اس طرح شعر ہے جس کا انداز گلستہ پیدا، کہ اگر ہم اپنا ایمان اس طرح بنا لیں گے تو پھر آج بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے، آج بھی یہ ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی ان واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرے۔ اسی کو یہاں پر بیان فرمایا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کو ناکام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، مچھروں کا لشکر اللہ نے بھیجا، نمرود کے پورے گھر کو مچھر کھا گئے، اور خود نمرود کو مارنے کے لیے پورے مچھر نہیں، ایک لنگڑا مچھر ناک میں گھس کر دماغ تک پہنچ کر اس کو دم کر کے رکھ دیا۔ اس کا علاج حکیموں نے تجویز کیا، اس کے سر پر جو ہے مارا جائے۔ جو بھی اس کے پاس آتا تھا خیر خیریت پوچھتا تھا تو وہ کہتا تھا وہ بعد میں پوچھو، پہلے چپل سے میرے سر پہ مارو۔ جوتے کھا کھا کر مر گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں اگر ہم اپنا ایمان قوی اور مضبوط رکھیں۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ سورۃ الانبیاء کی چند آیات تھی جن کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ جیسا کہ آپ حضرات سے کہا گیا کہ ان آیات کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے قرآن مجید سے منتخب کر کے، جو آیتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے متعلق، اور بھی آیتیں ہیں انشاءاللہ ہم اسے عید کے بعد سنتے رہیں گے، جو آیتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو متعلق ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہم میں ہماری نسلوں میں اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، مجاہدین و مبلغین پیدا فرمائے، ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے، محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا